الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی دع مدعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الشیخ الامام العالم العامل الحافظ وحید دہرہ واوانہ وفرید عصرہ وزمانہ شہاب الملت والدین ابو الفضل احمد بن علی العسقلانی الشہیر بابن حجر اصابہ اللہ الجنت بفضلہ وکرمہ۔ ہم نے 2 درس جو دیے وہ اصول حدیث کی جو ہے نا تعارف پر اور اس کے انٹروڈکشن پر دیے۔ آج جو ہے ہم جو ہے ابھی بھی اور بھی باتیں تھیں کہنے والی لیکن بہت عرصہ لگ جائے گا، تو آج ہم جو نخبۃ الفکر کی شرح ہے نزہۃ النظر اس کا جو شروع کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے شروع کیا صاحب نزہۃ النظر نے، صاحبۃ النظر نہیں بلکہ کسی اور نے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ قال الشیخ الامام، قال یعنی بسم اللہ کے بعد انہوں نے قال فرمایا کہ کہا، شیخ نے جو امام ہے، عالم ہیں، عامل ہیں، حافظ ہیں، ہم اپنے زمانے کے وہ واحد عالم ہیں اور یکتا ہیں، اور اپنے زمانے کے وہ تنہا عالم ہیں، ان جیسا کوئی اور عالم نہیں، اور اپنے زمانے کے بڑے چنے ہوئے عالم ہیں جن کا نام جو ہے جن کو شہاب الملت والدین کہا جاتا ہے، ان کا لقب یہ ہے۔ اب ان کی کنیت ابو الفضل ہے، احمد ان کا نام ہے، والد کا نام نور الدین علی ہے، عسقلان شہر کے رہنے والے عسقلانی ہیں، مشہور ہیں ابن حجر کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنے فضل و کرم سے اس کو جگہ عطا فرمائے۔ یہ مختصر سا ترجمہ تھا۔ چونکہ ہم کتاب شروع کر رہے ہیں نزہۃ النظر، اس کے یہ الفاظ ہیں جو میں نے یہ 2 لائنیں پڑھی ہیں قال الشیخ سے، یہ نزہۃ النظر کی عبارت نہیں ہے۔ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، یہ جو جملہ جو ہم نے 2 سطر عبارت پڑھی ہے نا عربی کی، یہ نزہۃ النظر یہ اس کی اصل عبارت نہیں ہے۔ یہ کسی شاگرد نے یا کسی شارح نے یہ 2 لائنیں لکھی ہیں تاکہ وہ تعارف کرا سکے نزہۃ النظر کے مصنف کا، نخبۃ الفکر کے مصنف کا وہ تعارف کرا سکے۔ تو آج ہم یہ 2 لائنیں جو ہے نا جو علامہ ابن حجر کی نہیں ہیں، نزہۃ النظر کتاب کی نہیں ہیں، یہ کسی شاگرد یا راوی نے آپ کو بتانے کے لیے کہ شیخ کا کیا مقام ہے، انہوں نے یہ 2 لائنیں لکھی ہیں۔
اصل کتاب جو ہے نا اس کے بعد شروع ہوگی، آج کے درس کے بعد۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان 2 لائنوں کا آپ کو ترجمہ سمجھا سکیں۔ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اور چیزیں بہت ہیں، کیونکہ ہمارا انداز جو بتانے کا ہے وہ تدریس کا ہے، جیسے مدرس بتاتے ہیں، اور ہماری عادت پڑی ہوئی ہے جو ہم تدریس جب کرتے تھے تو ہم ایک ایک لفظ پر بحث کرتے تھے، اور یہ فائدہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو درس نظامی پڑھنے والے ہیں یا جو کتابوں کو حل کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو واعظ سننے والے ہیں، ترجمہ سننے والے ہیں، ان کو شاید وہ بورنگ محسوس ہو، وہ بور ہوں کہ یہ اتنی گہری باتیں اور ہم علمی باتیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن یہ طالب علم ہیں جو حدیث کے سمجھنے والے ہیں، اصول کو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں بہت مفید ہوں گی۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ صبر کریں، آپ کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اس میں ضرور ہوگا۔ لیکن اگر کوئی طالب علم ہو جو ہماری جو عبارت کو، ہماری درس کو سمجھنے والا ہو، اس کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اس سے کہ جس نے بھی یہ کتاب شروع کی 2 لائنیں، اس نے پہلے کہا بسم اللہ کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کالا۔ کالا جو ہے، آپ اس کی بھی میں وضاحت کروں کہ جب آپ بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، کوئی بھی نسائی، موطا، امام مالک، جو بھی کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کالا کا لفظ بہت سنتے ہیں، یعنی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان ابی ہریرہ تھا، ہاں جی، ان انس بن مالک، ان عمر بن الخطاب، ان عبداللہ بن عمر۔ تو آپ جو ہے حدیث جب شروع کرتے ہیں تو ان کا لفظ آتا ہے۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، فرام، یعنی یہ جو روایت کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ صحابی ہے۔ تو ان سے حدیث شروع ہوتی ہے، تو حدیث جو ان سے شروع ہوتی ہے اس کو معنعن کہتے ہیں۔ اب یہ ٹرمیں ہیں جو آپ کو اگر آپ غور کریں گے تو حدیث کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی باریک چیزیں ہیں، کہ جو حدیث ان سے شروع ہو، جیسے آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آتا ہے ان انس بن مالک، ان عبداللہ بن عمر، ان یعنی ان سے یہ روایت ہے۔ یہ ان کا مطلب ہے ان سے یہ روایت ہے، سے، فرام۔ تو جو حدیث ان سے شروع ہو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث معنعن، معنعن یعنی ان سے شروع ہونے والی۔ تو معنعن حدیث کا نام، اور جو اس کا جو فعل ہے وہ عنعنا ہے، عنعنا۔ عنعنا کا لفظ آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو حدیث کی کوئی کتاب اصول کی پڑھتے ہیں تو اس میں عنعنا ہوگا، عنعنا۔ عنعنا فعل ہے، اور معنعن وہ حدیث جو ان سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں آئے گا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، انا کا لفظ آئے گا جو حرف جو ہے مشبہ بالفعل ہے، انا کے ساتھ شروع ہوگا، اس حدیث جو انا سے شروع ہونے والی اس کو مؤن کہتے ہیں، کہ انا یا انا سے شروع ہونے والی حدیث کو۔ تو یہ ٹرمیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو حدیث شروع ہوتی ہے تو اس میں اکثر آپ دیتے ہیں، آپ تو چونکہ عربی زیادہ نہیں جانتے اس لیے آپ ترجمہ ہی پڑھتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کالا کا لفظ آتا ہے۔ اب یہ کالا سے شروع کیا، کالا کا کیا مطلب ہے؟ کالا کا مطلب ہے اس نے کہا، اس نے کہا۔ کالا یہ فعل انس آپ کو تو معلوم ہے، یہ فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ ہے، ہاں جی، کالا فعل ماضی معلوم کا پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اور یہ اصل میں تھا کاوالا۔ کالا اصل میں کیا تھا؟ کاوالا۔ اور کاوالا جو ہے جب کاوالا ہو تو یہ اس کے 6 اقسام میں کیا ہے، 6 اقسام میں کیا ہے؟
ہفت اقسام میں کیا ہے؟ یہ صرف آ گئی. اب 6 اقسام میں یہ فعل ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فعل. یہ فعل ہے. یہ 6 اقسام میں یہ فعل ہے. 3 قسمیں جو ہیں. اور 6 اقسام جو ہے یعنی 6 اقسام جو ہیں اس میں یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے؟ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ 3 حروف ہے نا، کاف واو لام. یہ ثلاثی مجرد ہے. ہاں جی. اور ہفت اقسام میں کیا ہے؟ یہ عین کے مقابلے میں حرف علت آیا ہے، واو. تو اجوف واوی اجوف ہے. اجوف کون سا ہے؟ اجوف واوی. یعنی اجوف واوی ہے ہفت اقسام میں. 6 اقسام میں فعل ہے اور 6 اقسام میں ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے اور ہفت اقسام میں یہ اجوف واوی ہے. اب کاوالا واو جو ہے یہ حرف علت ہے. یعنی جیسے آپ کہتے ہو نا واول حروف جو ہوتے ہیں انگلش میں، کمزور حروف جن کو بولتے ہو آپ، ہر زبان میں واول ہوتے ہیں. تو انگلش میں بھی واول ہیں، وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے کہ کون کون سے واول ہیں. عربی میں واو الف یا حروف علت ہیں، حروف واول ہیں. تو یہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کے پر جو ہے نا کوئی بھی حرکت آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو یہ جو ہے نا وہ اٹھا نہیں سکتے اس کو. تو قاعدہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر چینج کر دیں. تو یہاں واو پر زبر ہے اور قانون ہے کہ جب واو پر زبر آ جائے، واول حرف پر حرف علت پر زبر آ جائے اور اس کے پچھلے حرف پر زبر ہو تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو اصل میں کیا تھا؟ کاوالا. کاوالا یک وولو. تو جب واو کو الف سے بدلا تو کیا بن گیا؟ کالا. آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ ہاں جی. واو پر زبر ما قبل مفتوح، تو واو کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ کالا. تو اب جہاں بھی کالا آپ دیکھیں گے وہ کاوالا ہے. کاوالا اصل میں تھا. اسی طرح دوسرا صیغہ مضارع کا ہے یقولو. وَمِنَ النَّاسِ قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو. یہ یقولو کیا ہے؟ یہ بھی اسی کا مضارع ہے. یک وولو. واو پر جو ہے پیش یہ ثقیل ہے، بھاری ہے، تو اس واو کے جو ہے نا پیش کو گرا دیا. ہاں جی. اور واو کو جزم دے دی تو یہ قانون لگا تو یقولو بن گیا. یقولو. کالا یقولو. تو کالا کا معنی اس نے کہا اور یقولو کا معنی وہ کہتا ہے. تو یہاں انہوں نے کیا کہا؟ کال الشیخ ہو. کالا فعل ہے تو اس کو ایک فاعل چاہیے. تو فاعل الشیخ ہو فاعل ہے. تو کیا کہا؟ کال الشیخ ہو یعنی شیخ نے کہا. شیخ نے کہا. اب میں آپ کو جو ہے درس نظامی کی طرف لے کے جاتا ہوں. اب مجھے وہ باتیں آپ کو بتانی پڑتی ہیں. میری عادت ہے کہ جہاں کالا کا لفظ آئے وہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں. جہاں کالا کا لفظ آئے وہاں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کالا، مطلب جو اس کا جو ہے نا کالا کا قائل کون سا ہے. کالا کا قائل کون سا ہے، کہنے والا کون آدمی ہے. ہاں جی. قائل یعنی کسی نے تو کوئی بات کہی ہوگی نا، تو کالا کا قائل کہنے والا کون ہے. تو ایک پیدا یہ کرنا ہے کہ یہ جو کالا آیا ہے یہ کہنے والا کون ہے. دوسری بات کہ جو ہے نا مقولہ کون سا ہے. دوسرا کون سا ہے؟ مقولہ کون سا ہے. اور تیسری بات کہ وجہ قول کیا ہے، یہ کہنے کا مقصد کیا ہے. اور چوتھی بات کہ مقولہ لہو کیا ہے. یعنی پہلی بات ہے کہ قائل کون سا ہے، یہ قائل کون سا ہے. تو یہاں جو بات بندہ جس آدمی نے کہا نا قال الشیخ ہو، شیخ نے کہا، تو وہ کون ہے؟ جو اس عبارت کے لکھنے والا ہے، مصنف کتاب لکھنے والا، اس نے یہ بات کہی تو وہ قائل ہو گیا. دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دوسرا اس کا یہ تھا کہ وجہ قول کیا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ
یہ جو عبارت ہم لکھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے حدیث کی، تو اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مصنف نے یہ باتیں لکھی ہیں، ہمیں دین کی سمجھ آ جائے گی، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ مقولہ کون سا ہے، مقولہ بھی یعنی وہ جو اس نے کہا وہ کیا کہا، اس نے کیا کہا اور کتنا کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا سے لے کر یہ 2 لائنیں جو ہیں وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ 2 لائنوں میں وہ ذکر کرے کہ شیخ ابن حجر نے کتاب نزہۃ النظر لکھی ہے اور اس نے بہت ساری اچھی چیزیں لکھی ہیں جو آگے شروع ہو رہی ہے، جو کل کا درس آئے گا، کل کا سبق آئے گا، ہاں جی، اور وہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ الذی سے، کہ یہ الحمدللہ الذی سے پہلے تک جتنی عبارت ہے یہ کالا کا مقولہ ہے۔ ہاں جی، چوتھی بات کہ اس نے کس کے لیے یہ لکھی، تو مقولہ لہو، کس کے لیے اس نے یہ بات لکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طالب علموں کے لیے لکھی ہے، کہ آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب مقصد کیا ہو کالا کا؟ کالا ایک لفظ ہے، کتنی باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ کالا کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والے نے یہ 2 لائنیں اس لیے لکھی تاکہ طالب علم کو ایک تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ ہم حدیث کی کتاب کی کچھ معلومات ہمیں مل رہی ہیں، ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرا طالب علم کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ میرے لیے یہ جملہ لکھا ہے تاکہ مجھے سمجھ لگ جائے کہ نزہۃ النظر کس آدمی کی لکھی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا قال الشیخ، قال فعل ہے، الشیخ اس کا فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتی ہے۔ آپ قال الشیخہ نہیں پڑھ سکتے، کیوں کہ شیخہ پر فاعل تو مرفوع ہوتا ہے نا، پیش آتی ہے، تو آپ اس کو شیخو پڑھیں گے۔ جیسے آپ کالا کے آگے آئے رسول اللہ، تو آپ رسول اللہ لام پر پیش پڑھیں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، تو کالا فعل ہے، رسول اس کا فاعل ہے، اس طرح یہاں کالا فعل ہے، الشیخ اس کا فاعل ہے۔ اب شیخ کس کو کہتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب ہر آدمی شیخ 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 کرتا ہے نا، تو شیخ کا کیا مطلب ہے اور شیخ کو کس کو کہتے ہیں؟ اب غور سے سنیے، ایک شیخ کا معنی، ایک لفظ ہوتا ہے شیخ، شین پر زبر، آگے یا پر جزم، شیخ، ایک ہوتا ہے شیخ، یہ بھی فرق ہے۔ اب آپ چونکہ سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو سکھاؤں شیخ اور شیخ میں کیا فرق ہے۔ شیخ لفظ ہے یہ جو عربی میں آتا ہے نا، جہاں بھی آتا ہے، آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں، تو کون سا لفظ آتا ہے؟ شیخ۔ تو شیخ کا مطلب ایک ہے لغوی معنی، ہاں جی، ڈکشنری کا معنی، وہ کیا ہے؟ شیخ کا معنی ہے بوڑھا، پیر۔ پیر جو ہے نا، میں پیر یہ مرید نہیں، پیری مریدی والا پیر مراد نہیں لے رہا، پیر پرشین لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور پیر کا معنی کیا ہے؟ بوڑھا، اور بوڑھا اردو کا لفظ ہے، تو شیخ کا لغوی معنی کون سا ہوا؟ بوڑھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اس کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی کون سا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اصطلاحی معنی میں پھر آگے کہتا ہوں، اس کے تین طرح کے اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے جو شریعت والے شیخ کا معنی استعمال کرتے ہیں کہ شرعی طور پر اس کا کیا معنی ہے، تو شرعی طور پر اس کا معنی یہ ہے میں یحیی السنۃ و یمیت البدعۃ۔ شیخ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں شیخ کہتے ہیں میں یحیی السنۃ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے، و یمیت البدعۃ، اور جتنے بدعتیں ہیں، بدعت کے کام ہیں، ان کو ختم کرے۔ یہ شیخ کی تعریف ہے شریعت میں۔ اب دوسرا ہے کہ اہل فن کے نزدیک کیا تعریف ہے۔ اہل فن مثلا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سائنس کا سبجیکٹ ہے، یہ ریاضی کا سبجیکٹ ہے، ہاں جی، یہ
جو ہے آرٹسٹ کا سبجیکٹ ہے. تو یہ بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح صرف کا سبجیکٹ ہے، نحو کا ہے، منطق کا ہے، حدیث کا ہے، تفسیر کا ہے، فقہ کا ہے، اصول فقہ کا ہے، اصول حدیث کا ہے، اصول تفسیر کا ہے، اصول مناظرہ کا ہے. ہاں جی، یہ کتنے بے شمار علوم ہیں. یہ علیحدہ علیحدہ فن ہے. تو اہل فن کے نزدیک شیخ کی کیا تعریف ہے؟ اہل فن کے نزدیک اس کی تعریف ہے الشیخ ملہ مہارت کاملۃ فی فن من الفنون ولو کان شابا. یہ دوسری تعریف ہے. ایک تعریف میں نے شریعت میں بتائی کہ من یحیی السنۃ و یمیت البدعۃ، جو سنت کو زندہ کرے اور بدعت کو ختم کرے، اس کو شیخ کہتے ہیں. اہل فن کے نزدیک تعریف ہے ملہ الشیخ ملہ مہارت کاملۃ فی فن من الفنون ولو کان شابا. کسی بھی فن میں جو اس کے فن کے جاننے والا، اس کا پی ایچ ڈی ہو، اس کا ماہر ہو، اس نے اس میں جو ہے نا ڈگری حاصل کی ہو اور اس کو وہ اچھی طرح بیان کر سکتا ہو، وہ اس فن کا شیخ ہے. سمجھ آئی نا؟ وہ اس فن کا شیخ ہے. اب میں بتاؤں آپ کو، اب جیسے علم فقہ ہے، تو فقہ ایک فن ہے. یعنی مسائل جو ہوتے ہیں فقہ، یہ مسئلے جو ہوتے ہیں، یہ ایک فن ہے. اس میں جب شیخ بولا جائے گا تو شیخ سے مراد کون ہوگا؟ شیخ سے مراد کون ہوگا؟ شیخ سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے. کیونکہ آپ فقہ حنفیہ میں جو فقہ کے سب سے بڑے شیخ اور ماہر عالم ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. دوسرے شیخ جو ہیں فقہ کے، وہ آپ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت امام ابو یوسف یہ بھی شیخ ہیں، ان کو بھی شیخ کہتے ہیں. ہاں جی، تیسرے شیخ جو ہیں فقہ میں، ہمارے فقہ حنفی میں، وہ امام محمد بن حسن ہیں شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اب اس میں فرق کیا ہے کہ اکثر آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے شیخین کا لفظ آتا ہے. شیخین کا، حدیث میں بھی شیخین کا لفظ آتا ہے، فقہ میں بھی شیخین کا لفظ آتا ہے. تو جب شیخین کا لفظ آئے، شیخین تثنیہ ہے، یعنی دو شیخ. شیخین جب فقہ میں آئے تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف ہوں گے. جب شیخین کا لفظ آئے تو فقہ میں تو کون مراد ہوگے؟ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. اور اگر لفظ آئے طرفین کا تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد ہوں گے. اور اگر آئے صاحبین کا، صاحبین کہتے ہیں دوستوں کو، دو ساتھی، دو دوست، دو ساتھی، تو اس سے مراد دو جو امام صاحب کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد ہوں گے. تو یہ کیا ہوا؟ آپ سمجھ آئی نا کہ اگر فقہ پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ہدایہ پڑھا رہا ہوں، یا آپ کسی کے پاس شرح وقایہ پڑھ رہے ہیں، قدوری پڑھ رہے ہیں، نور الاضاء پڑھ رہے ہیں، منیت المصلی پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی فتاویٰ پڑھ رہے ہیں، عالمگیری پڑھ رہے ہیں، کوئی فتاویٰ قاضی خان پڑھ رہے ہیں، اور اس میں شیخین کا لفظ آ گیا، تو کیا مراد ہوگا؟ اس سے مراد ہوگا کہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے. صحیح ہے؟ شیخین پہ بات چلتا ہوں. اور اگر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو حدیث میں اگر شیخین کا لفظ آ گیا تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ اب حدیث میں تو امام ابو حنیفہ شیخ نہیں ہے، امام ابو یوسف شیخ نہیں ہے، تو حدیث کے شیخ کون ہیں؟ امام بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، اور امام مسلم بن حجاج قشیری، یہ امام مسلم ہے، یہ دو شیخ ہیں. تو حدیث پڑھتے ہوئے اگر لفظ آئے کہ شیخین نے یہ کہا، شیخان کا یہ طریقہ ہے، تو اس سے مراد آپ کون سے مراد لیں گے؟ امام بخاری، امام مسلم لیں گے نا. آپ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف نہیں لیں گے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں جی. تو شیخین کا یہ. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں، صحابہ کی بات چل رہی ہے اور اس میں شیخین کا لفظ آ گیا، تو شیخین سے مراد کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سمجھ آئی میری بات؟ ہاں جی، صحابہ کا ذکر ہو، شیخین کا لفظ آ جائے تو مراد ہوگا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ دو شیخ ہیں، شیخین، سب صحابہ سے افضل ہیں، اس لیے ان کو شیخین کہتے ہیں۔ یہ متفقہ بات ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ اگر حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث میں شیخین کا لفظ آ گیا تو کون مراد ہوگا اس سے؟ امام بخاری اور امام مسلم، کیونکہ یہ دو کتابیں جو ہیں بخاری اور مسلم، یہ ٹاپ آف دا لائن ہیں جو صحیح حدیثوں میں حدیثیں آتی ہیں، یہ دو کتابیں ہیں۔ ہر درس میں انشاءاللہ آپ کو میں بڑی اچھی انفارمیشن دوں گا، اگر آپ نے توجہ کی اور آپ نے غور کیا۔ ایسی باتیں آپ سنیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور اگر فقہ پڑھ رہے ہیں، مسائل پڑھ رہے ہیں، اور اس میں فقہ حنفی میں شیخین کا لفظ آ گیا تو انس کون مراد ہوگا؟ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف۔ اور یہ تو ہے اگر یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں یا فقہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں نحو کا پتہ نا آپ کو، جو آپ نے پڑھی ہے، نحو پڑھ رہے ہیں اور اس میں شیخ کا لفظ آ گیا کہ قال شیخ نے یہ کہا، تو اس سے ابو بکر صدیق بھی مراد نہیں ہوں گے، امام ابو حنیفہ بھی نہیں ہوں گے، امام بخاری بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ نحو کے امام نہیں ہیں، وہ حدیث کے امام ہیں، وہ فقہ کے امام ہیں، وہ صحابہ میں بڑے ہیں۔ تو اگر نحو میں شیخ کا لفظ آ جائے گا تو اس سے مراد عبد القاہر جرجانی ہوگا۔ کون؟ عبد القاہر جرجانی۔ اب یہ معتزلی ہے، معتزلی جو ہے یہ سنی نہیں ہے، معتزلی ایک علیحدہ فرقہ ہے جس کو اہل سنت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، تو ان کو جو ہے نا عبد القاہر جرجانی، لیکن وہ چونکہ میں نے تعریف کی ہے کہ شیخ وہ ہوتا ہے جو فن میں ماہر ہو، تو وہ اگرچہ معتزلی تھا، ہاں جی، لیکن وہ نحو میں ایسا ماہر تھا کہ پوری دنیا اس کو جو ہے نا نحوی جتنے بھی ہیں وہ اس کو نحو کا امام جانتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ شیخ کی تعریف کیا ہے، وہ سنی وہابی یا معتزلی یا نیچری یا خارجی کی بات نہیں ہے، جو کسی فن میں ماہر ہو اس کو شیخ کہتے ہیں۔ تو اب نحو میں اگر ذکر آ جائے شیخ کا تو اس کون مراد ہوگا؟ عبد القاہر جرجانی ہوگا۔ اگر آپ صرف پڑھ رہے ہیں اور صرف میں آ گیا شیخ کا لفظ تو اس میں کون ہوگا؟ سیبویہ ہوگا۔ یہ مبرد سیبویہ، یہ جو ہے نا یہ صرف کے امام ہیں۔ تو جب صرف میں آ جائے تو شیخ کا لفظ آ جائے تو آپ سوچ میں نہ پڑ جائیں کہ کیسے امام بخاری نہیں ہوں گے، اس میں دوسرا تیسرا کوئی اور نہیں ہو گیا، امام ابو حنیفہ کون ہوگا؟ سیبویہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ یہ شیخ کی دوسری تعریف ہے، یہ شیخ کی دوسری تعریف ہے۔ ایک ہے کہ شریعت میں شیخ کون ہے؟ جو سنت کو زندہ کرے، بدعت کو ختم کرے۔ اہل فن جو سبجیکٹ جو ہے ڈیفرنٹ علوم ہیں ان میں شیخ کون ہے؟ جو اس علم کا ماہر ہو۔ اگر حدیث کے علم ہو تو اس میں ماہر کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم۔ اگر فقہ ہو تو اس میں ماہر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف۔ اور اگر جو ہے نحو ہے تو اس کا ماہر کون ہے؟ شیخ عبد القاہر جرجانی۔ اور اگر صرف کی بات ہے تو اس میں کون ہے؟ سیبویہ ہے۔ اور اگر صحابہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں شیخ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق۔ آئی سمجھ؟ یہ تو تھے دو، اہل شرع شریعت کے نزدیک اور اہل فن کے نزدیک۔ اور تیسرا اہل عرف۔ جی، اہل عرف میں شیخ کس کو کہتے ہیں؟ اہل عرف میں یعنی عرف کا مطلب ہے ہمارے کیا کلچر میں، اہل عرف کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے کلچر میں شیخ کس کو کہتے ہیں؟ من تجاوز 60 سنۃ، جو 60 سال 50-60 سال سے اوپر ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ۔ یعنی جس کی سفید داڑھی ہو جائے، جو عصا پہ چلے، کھونڈی پہ چلے، جو چلتے ہوئے گرنے لگے، جو جس کو پاؤں مضبوط نہ ہوں، پتہ چلے کہ یہ شخص کون ہے؟ بوڑھا، پیر، شیخ، بوڑھا۔ یعنی من تجاوز 60 سنۃ، جو 50-60 سال سے اوپر، بعض نے 40 بھی لکھا ہے، بعض نے 50 بھی لکھا ہے،
بعض نے 60 لکھا ہے، تو میں کہتا ہوں جو 60 سال سے اوپر ہو جائے اس کے بال بھی سفید ہوں گے، ہڈیاں بھی کمزور ہوں گی، وہ کسی کے سہارے چلے گا تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے شیخ کا ہاتھ پکڑنا، شیخ جا رہا ہے اس کو سہارا دینا۔ تو یہ تیسرا ہے، یعنی عرف عام میں شیخ کس کو کہتے ہیں؟ جو 60 سال سے اوپر ہو۔ اور اہل فن کے نزدیک شیخ کون ہے؟ جو علم میں ماہر ہو، ولو کان شابن، اگرچہ وہ نوجوان ہو، چاہے وہ جوان ہو، لیکن اس فن میں وہ ماہر ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ شیخ کہیں گے۔ اب یہ ٹرمیں ہیں عربی کی، مثلا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کو کیا کہیں گے؟ جنین۔ کیا کہیں گے؟ جنین، جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ اب یہ نا جیسے آپ انگلش میں آپ ماہر ہیں نا، تو آپ دیکھتے ہو نا ٹوڈلر کہتے ہیں، جاتے ہیں نا آپ سٹوروں پر تو لکھا ہوتا ہے یہ ٹوڈلر کے کپڑے ہیں، ہاں جی یہ انفینٹ کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں۔ یہی ٹرم عربی میں بھی ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جنین۔ جب وہ دودھ پیتا ہو تو اس کو طفل کہتے ہیں، توئے سے۔ اور اگر وہ بھاگنے والا ہو، جیسے 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے، بھاگتا ہے، تو اس کو طفل نہیں کہیں گے، اس کو صبی کہتے ہیں۔ اور جب وہ بالغ ہونے سے پہلے جو ہے ینگ ہو، ینگ مین، یعنی بالغ ابھی میچور نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مراہق۔ مراہق۔ اور اگر وہ جو ہے پہنچ جائے 22-25 سال کو تو اس کو شاب کہتے ہیں، جوان۔ جوان۔ اور جب وہ 40 سال تک یہ رہتا ہے، 40 کے بعد پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ۔ 50 سال کا، 60 سال کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ۔ اور اوپر چل رہے تھے شیخ فانی اس کو کہتے ہیں، جو بالکل کسی کام کا نہ رہے، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ چھوٹی سی تعریف تھی جو میں نے شیخ کی ذکر کی، چونکہ کتاب میں آیا ہے قال الشیخ، تو شیخ نے کہا، تو شیخ سے یہاں کون مراد ہوگا؟ جو اپنے اصول حدیث میں جو ماہر تھا۔ کون ماہر تھا؟ جس کی یہ کتاب ہے، ہاں جی وہ کون ہے؟ یہ جو امام ابن حجر عسقلانی، جس کی کتاب ہے ابن شیخ شہاب الملت والدین شیخ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی۔ تو شیخ میں نے کہا نا کہ جو کسی فن میں ماہر ہو، تو اصول حدیث میں اس شخص کی مثال کوئی نہیں ہے، بڑا ماہر ہے اپنے فن میں۔ تو شیخ سے یہاں امام ابو حنیفہ نہیں ہوں گے، امام مسلم نہیں ہوں گے، امام بخاری نہیں ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق عمر نہیں ہوں گے، شیخ عبدالقاہر جرانی نہیں ہوگا، سیبویہ نہیں ہوگا۔ کون مراد ہوگا؟ شیخ قال الشیخ۔ شیخ کون؟ یہ جو شہاب الملت والدین احمد بن علی عسقلانی ابن حجر، یعنی شیخ نے کہا۔ کس شیخ نے کہا؟ جو کہ امام ہے۔ شیخ کون ہے؟ امام ہے۔ اب امام ہے نا، اب امام کا لفظ ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔ میں آپ کی امام کو تعریف بتاؤں کیا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے میں یؤتم بہ، امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ سنا امام کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی میں یؤتم بہ، جس کی اقتداء کی جائے۔ محقاً کانا او مبطلاً، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، یعنی حق پر چلنے والا ہو یا باطل پر چلنے والا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ امام۔ کتاباً کانا او انساناً، کتاب ہو اس کو بھی امام کہیں گے، انسان ہو اس کو بھی امام کہیں گے۔ میری بات سنی امام کی؟ امام کی تعریف یہ ہے ما یؤتم بہ، من یؤتم بہ، جس کے پیچھے چلا جائے، وہ انسان ہو یا کتاب ہو۔ انسان تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ انسان امام ہے نا۔ اب قرآن مجید کیا ہے؟ یہ بھی امام ہے نا۔ قرآن کو بھی کیا کہیں گے؟ امام، کیونکہ قرآن مجید کی باتیں جو ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، تو قرآن بھی امام ہے۔ آپ بعض جگہ پہ دیکھیں گے جہاں قرآن کو امام لکھا گیا ہے،
تو جو ہے نا اس لیے امام کی تعریف کیا ہے، من یؤتم بہ، جس کے پیچھے چلا جائے، وہ کتاباً کانا او انساناً، وہ کتاب ہو جیسے قرآن مجید ہے، یا انسان ہو جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، یا خلفائے راشدین ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ کتاباً کانا او انساناً محقاً کانا او مبتلاً، امام حق ہو، صحیح رستے پہ چلنے والا، وہ بھی امام ہے جیسے ہمارے امام سارے ہیں، یا باطل ہو وہ بھی امام ہے۔ شیطان بھی امام ہے کہ نہیں؟ ہاں، شیطان بھی امام ہے۔ یہ جو گمراہ فرقوں کے لوگ ہیں جیسے مرزا قادیانی ہے، وہ بھی امام ہے۔ وہ کس کا امام ہے؟ قادیانیوں کا امام ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید سے بتاتا ہوں، آپ پڑھیں سورہ بنی اسرائیل، انس، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر انسان، کل اناس، ہر انسان کو بلائیں گے، او فلاں اپنے امام کے ساتھ آؤ، او فلاں اپنے امام کے ساتھ آؤ، او فلاں اپنے امام کے، یعنی دنیا میں جس کو فالو کرتے تھے اس کے ساتھ آؤ۔ تو جو قادیانی ہیں ان کو کیا بلایا جائے گا؟ تم اس جھوٹے نبی کے ساتھ تم ساتھ دیتے تھے نا، تم اس کی لائن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، سورہ یاسین میں آتا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او گناہگاروں، مجرموں، بے دینوں، علیحدہ ہو جاؤ۔ اس دن گناہگار علیحدہ ہوں گے، نیک علیحدہ ہوں گے، جس کا جتنے بڑے جرم ہوں گے وہ علیحدہ ہوں گے، جو نیک ہوں گے وہ علیحدہ ہوں گے، جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ ایک طرف ہوں گے، جن کا عقیدہ غلط ہے وہ دوسری طرف ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حکم ہوگا آج سب بدمعاش جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ ہاں جی، اور قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن اپنے اپنے امام کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے گا۔ جو کسی کو فالو کرتا ہوگا، گمراہ کو فالو کرتا ہوگا تو اس کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، نیک کو اس کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو امام کیا ہوتا ہے؟ من یؤتم بہ، جس کی اقتداء کی جائے، کتاب ہو یا انسان ہو، حق ہو یا باطل ہو، جھوٹے بھی امام ہے، صحیح بھی امام ہے۔ اب جو ہے میں بتاتا ہوں، حنفیہ کے نزدیک ایک اور تقسیم ہے اس کی، کہ امامت کا کیا مطلب ہے؟ امامت کا مطلب ہے سرداری کرنا مسلمانوں پر۔ اب یہ دو قسم کے امام ہیں، دو قسم کے امام ہیں، اور یہ جو ویسٹ میں مشہور ہے نا امام، یہ جو امام کی عزت کرتے ہیں نا ویسٹرن، جو کہتے ہیں کہ امام بڑی شائع ہے، امام کو بڑا درجہ دیتے ہیں، اگر آپ ان کی سٹڈی کریں نا تو امام کو بڑا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سمجھتے ہیں امامت کبریٰ کا، یعنی امام کو یہ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو ایسے فالو کرتے ہیں کہ جیسے حرف آخر ہو۔ اس لیے امام کی تعریف، امام کو عزت کرتے ہیں۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حنفیوں کے نزدیک امامت کی دو قسمیں ہیں، ایک امامت صغریٰ ہے، چھوٹی امامت، ایک امامت کبریٰ ہے۔ امامت صغریٰ حنفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ امامت صغریٰ یہ ہے من یقتدی بہ الناس فی الافعال والاقوال ویکون قولہ وفعلہ حجۃ للناس۔ اور میر سید شریف جو ہے، میر سید شریف، وہ اپنی کتاب التعریفات میں امام کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ الامام الذی لہ الریاست العامۃ فی الدین والدنیا جمیعا۔ امام وہ ہے جو پورے علاقے میں، پوری دنیا میں دین اور دنیا کا لیڈر ہو اور مسلمان سارے اس کے پیچھے چلیں۔ اس کا کیا کہتے ہیں؟ اس کو امام کہتے ہیں۔ اب اگر یہ تعریف لیں تو حضرت ابو بکر صدیق کون تھے؟ آپ امام تھے، خلیفہ تھے نا، تو آپ امام تھے، پوری دنیا کا واحد امام تھا ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق پوری دنیا کے امام تھے، خلیفہ تھے، امام تھے۔ حضرت عثمان غنی پوری دنیا کے، چائنا سے لے کر افریقہ تک آپ امام تھے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں جو تھے اپنے اپنے وقت کے امام تھے. اس کے وقت جو بھی خلیفہ مسلمانوں کا آیا وہ امام تھا، وہ دین کا بھی امام تھا، دنیا کا بھی امام تھا. وہ جہاد کا حکم دیتا تھا تو جہاد ہوتا تھا، وہ ڈکلیئر کرتا تھا کہ آج چاند ہے، آج روزہ ہے، آج حج ہے، آج فلاں تاریخ ہے. تو وہ امام ہے، وہ جس کی تعریف کی گئی کہ پوری دنیا میں دین کا بھی امام، دنیا کا بھی امام، سارے مسلمانوں کا جو امام، یہ امامت کبریٰ ہے. اور دوسرا جو ہے نا، اس کا قول اور فعل، بات، ہر چیز اس کی حجت ہوتی ہے. یہ جو وہ بات کرتا ہے وہ قانون ہوتا ہے. یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت. اور چھوٹی امامت کیا ہے؟ جیسے اب مصلی پر امام کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے محلے کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ امامت صغریٰ ہے. یہ امامت حنفیہ کے نزدیک یہ امامت صغریٰ ہے. اس میں بھی امام جیسے رکوع میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، جیسے آپ کو نماز پڑھاتا ہے آپ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں نا، تو یہ امامت صغریٰ ہے. لیکن بڑی امامت کبریٰ وہ ہے کہ جس میں وہ شخص جو امام ہوتا ہے اس کی بات پر لوگ کٹ مرتے ہیں، وہ امام ہوتا ہے. تو یہ امام کی تعریف ہے، من یؤتم بہ، امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتداء کی جائے. اب امامت صغریٰ اور کبریٰ، تو کیا کہا اس نے؟ قال الشیخ الامام، کہا شیخ نے، شیخ جو ابن حجر ہے، امام نے جو پوری دنیا کا امام. اب العالم، عالم کا کیا مطلب ہے؟ کہ عالم کا، عالم وہ ہے جو علم رکھتا ہو، اور وہ عالم جو ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ نہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ شخص جو عالم ہے اور وہ شخص جو جاہل ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا اللہ سے اگر ڈرتے ہیں تو کون ڈرتے ہیں؟ صرف علماء ڈرتے ہیں. کہ جب کسی کو اللہ کا علم ہی نہیں ہے، یعنی اس کی ذات کا، صفات کا علم ہی نہیں ہے، حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ڈریں گے؟ تو جس شخص کو اللہ کی زیادہ علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات کی کیا شان ہے، اس کی صفات کیا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، تو اللہ سے علماء ہی ڈرتی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ایک مقام پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ سب سے بلند، ٹاپ آف دا لائن، سب سے بلند مرتبہ اس مخلوق میں کس کا ہے؟ علماء کا. علماء کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں، عالم اپنے محلے میں، عالم اپنے لوگوں میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے. ایک حدیث بھی آیا کہ جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ یہ سمجھے کہ اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عالم کی بڑی شان ہے، ہاں جی، اس کے پاس علم ہو. تو یہ کہہ رہا ہے لکھنے والا قال الشیخ ہو، کس نے کہا؟ شیخ نے کہا. شیخ سے مراد کون ہے؟ ابن حجر عسقلانی. آگے کہا وہ شیخ جو امام ہے. امام کون ہے؟ وہی جو شیخ ابن حجر عسقلانی ہے. وہ جو عالم نے کہا وہ کون عالم ہے؟ جو ابن حجر عسقلانی ہے. یہ سارے نا موصوف صفت ہیں. شیخ و موصوف ہے، الامام اس کی صفت ہے، آگے العالم اس کی صفت ہے، اب آگے العامل اس کی صفت ہے. اور یہ صفت موصوف جو ہے نا عربی گرامر میں ان کا اتحاد ہوتا ہے. اگر اس پر الف لام ہے موصوف پر، جیسے شیخ پر، تو ساری صفتوں پر الف لام ہوگی. اگر شیخ و موصوف پر پیش ہے تو ساری صفتوں پر ہی پیش ہوگی. ہاں جی. تو اسی طرح مطلب جو اگر وہ مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہوگا، وہ مؤنث ہے وہ بھی مؤنث ہوگا. تو یہ ساری جو ہے نا موصوف صفت کی اتحاد ہوتا ہے کہ صفت کیا ہے، موصوف کیا ہوتا ہے. تو کیا کہا شیخ نے، جو شیخ امام ہے، یہ صفت ایسی تعریف ہوتی ہے. کس نے کہا؟ شیخ. ایسا شیخ
یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ موصوف صفت کا کیسے معنی کریں گے آپ. کہا شیخ نے، کیسا شیخ؟ جو امام ہے. کیسا امام؟ جو عالم ہے. کیسا عالم؟ جو عامل ہے. العامل، عامل کا کیا مطلب ہے؟ جو عمل کرنے والا ہو. عالم کا کیا مطلب؟ عامل کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرنے. ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو عامل کہیں گے؟ نہیں. ایک شخص ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، ہاں جی، اس پر جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ نہیں مانتا، وہ کرتا ہی نہیں ہے، پریکٹس نہیں کرتا، تو عامل نہیں ہے. تو عامل کون ہے؟ جو جیسا پڑھے اس پر عمل کرے. تو یہ شیخ جو تھا نا ابن حجر، یہ عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا. ہاں جی. آگے فرمایا الحافظ. کیا فرمایا؟ الحافظ. اب حافظ جو ہے نا وہ تو کئی ہوتے ہیں. اب حافظ، اب انس ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حافظ. لیکن یہ کس کا حافظ ہے؟ قرآن کا. لیکن حدیث کا حافظ اور ہوتا ہے. یہ جو آیا نا الحافظ، اس حافظ سے مراد وہ نہیں ہے جو قرآن کا حافظ ہو. عرف میں، ہمارے عرف میں، کلچر میں حافظ اس کو کہتے ہیں جو قرآن کا حافظ ہو، جس نے 30 پارے حفظ کی ہو. اصول حدیث میں، اس فن میں حافظ کو کس کو کہتے ہیں؟ جو حدیث کا حافظ ہو. ہاں جی. اب یہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، اس میں 4 درجے ہیں، 5 درجے ہیں اس علم حدیث میں. وہ 5 مرتبے کون سے ہیں میں آپ کو بتاؤں. پانچ مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے طالب کا. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ طالب. طالب کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ بیٹھے ہو، علم کو طلب کرنے والا. طالب کس کو کہتے ہیں؟ علم کو طلب کرنے والا. تو یہ پہلا، آپ درس حدیث پڑھ رہے ہو نا، اصول حدیث پڑھ رہے ہو، لیکن آپ سیکھ رہے ہو تو آپ کون ہو؟ طالب. یہ پہلا مرتبہ ہے علم حدیث پڑھنے والوں کا، جو سیکھ رہے ہیں. دے آر سیکنگ نالج آف حدیث. یہ طالب ہے. دوسرا درجہ ہے شیخ کا، جو حدیث میں شیخ ہو، جس کو محدث کہتے ہیں، جس کو محدث کہتے ہیں، جس کو عالم کہتے ہیں یا محدث کہتے ہیں یا معلم کہتے ہیں. محدث، معلم، شیخ اور محدث، یہ دوسرا درجہ ہے اصول حدیث میں. اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ حدیث کا جو محدث ہوتا ہے وہ شیخ. یہ دوسرا درجہ ہے جو حدیث کو پڑھاتا ہے، جو حدیث کو سکھاتا ہے. 2 ہو گئے. تیسرا درجہ ہے حافظ الحدیث. یہ جو حافظ آیا نا، عامل حافظ، اصول حدیث میں حافظ کون سا ہوتا ہے؟ جس کو 100,000 حدیث یاد ہو. حدیث کا حافظ کون سا ہے؟ جس کو 100,000 حدیث یاد ہو. لیکن ایسی نہیں کہ وہ حدیث آدھی پڑھے اور آدھی چھوڑ جائے، یا حدیث کا متن پڑھ دے اور اس کا اسناد نہ پڑھے، یا حدیث پڑھ جائے اس میں جرح تعدیل نہ کر سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا مدلس ہے یا شاذ ہے یا معلل ہے، یہ حدیث کی یا خبر واحد ہے یا اس کو پتہ نہیں متواتر ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے. جس آدمی کو یہ پتہ نہ ہو حدیث کی قسموں کا، وہ حافظ نہیں ہے. حافظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کتنی حدیثیں یاد ہوں؟ 100,000. کتنی ہے؟ لیکن کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ. اسناد، میری بات غور سے سن لو، اسناد کے ساتھ. اسناد کیا ہے؟ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اسے، نام باقاعدہ، نام یاد ہو. آپ پڑھتے ہیں نا، فلاں شخص نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، نام کے ساتھ، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات جائے. یہ اسناد ہے. یہ کیا ہے؟ چین جس کو بولتے ہیں. یہ چین جو ہے نا، یہ اسناد ہے.
جس حافظ الحدیث کو اسناد یاد نہیں، چین یاد نہیں، وہ حافظ نہیں ہے۔ جس کو یہ پتہ نہیں کہ ان میں ضعیف کون سا ہے، ان میں کمزور کون سا ہے، اس میں دماغ کس کا کمزور ہے، اس میں عمل کس کا ناقص ہے، اس میں پریکٹس کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، جس کو یہ پتہ نہیں ہے تعدیل، جرح تعدیل، وہ بھی حافظ نہیں ہے۔ حافظ کون ہے؟ جس کو 100,000 حدیث یاد ہو، ان 100,000 حدیثوں کے پورے اسناد یاد ہوں، اور پھر ان کا پتہ ہو کہ یہ کس کیٹیگری کے عالم ہیں، ان میں کمزور ہیں، مضبوط ہیں، یہ کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، تو یہ کون ہے؟ حافظ۔ تو یہ جو شیخ ابن حجر ہے، اس کو لکھنے والے نے کیا لکھا؟ شیخ، امام، عالم، عامل، حافظ۔ ٹھیک ہے؟ حافظ کون سا ہوتا ہے انس؟ جس کو 100,000 حدیث یاد ہو، اسناد کے ساتھ، متن بھی یاد ہو، سند بھی یاد ہو، جرح تعدیل بھی یاد ہو۔ اس کے اوپر ایک اور درجہ ہے، چوتھا درجہ، حجت۔ حجت کون ہے؟ جس کو 3 لاکھ حدیث یاد ہو، 300,000۔ حجت کون ہے؟ جس کو 300,000 حدیث یاد ہو۔ اب آج ہے نا پرابلم کیا ہے کہ جس کسی کو اپنے شیخ سے کوئی محبت ہو جائے، عقیدت ہو جائے، اس سے اس کو کوئی طمع لالچ ہو، وہ اپنے شیخ کو حجت الاسلام کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، حجت الاسلام کہتے ہیں نا۔ اب شیعہ حضرات جو ہیں، انہوں نے دیکھو کہ یہ ایران میں جتنے شیعہ ہیں سب کو حجت کہتے ہیں، حجت اللہ، حجت الاسلام، ہاں جی، آیت من آیات اللہ، حجت اللہ کہتے ہیں نا۔ شیعہ تو اکثر اماموں کے ساتھ حجت کہتے ہیں۔ ہمارے بھی یہ جو ہے نا، اب ہر آدمی جو ہے نا، ہر عالم کو حجت الاسلام کہنا شروع کر دیا۔ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میں نام نہیں لیتا، کس کو لوگ حجت الاسلام کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، میں ان کو 10 حدیثیں بھی یاد نہیں۔ کیوں جی؟ تو آپ کو تو پتہ ہے نا، مولویوں سے وہاں پڑھتا رہتا آپ کا۔ 10 حدیثیں بھی یاد نہیں، اور 10 اگر یاد ہیں نا، ان کے اسناد یاد نہیں، اسناد بالکل نہیں یاد، اسناد کے ساتھ جرح تعدیل بھی یاد نہیں۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک آدمی کو 10 حدیثیں یاد نہیں، آپ اس کو حافظ الحدیث بھی نہیں، حجت جو 3 لاکھ حدیث کا حافظ ہو، آپ وہ ٹائٹل اس کو دے رہے ہو، اس کو جرح تعدیل اور جو اس کی سند اور اس لحاظ سے اس کو دے رہے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو لہٰذا میں نے کئی مولوی کہ میں اپنی زندگی کی بتا رہا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا، میں نے تقریریں سنی، میں نے ان کے اعلانات سنے، حجت الاسلام، حافظ الحدیث، حافظ الحدیث، یار یہ مذاق ہے؟ حافظ الحدیث کس کو 100 حدیث یا 1,00,000 100,000 حدیث کس کو یاد ہے؟ حجت الاسلام، حجت اللہ، یہ 300,000 حدیث بمع اسناد، جرح و تعدیل، متناً اسناداً، یہ کس کو یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد۔ اور اس کے اوپر 5واں درجہ کس کا ہے؟ حاکم کا۔ 5واں درجہ کس کا ہے؟ حاکم۔ طالب، پہلا طالب، جو طالب جیسے آپ ہیں، کوئی آپ کا کوئی اعلان نہیں کہ میں کتنی بڑی شے ہوں، آپ طالب علم ہیں، حدیث کو سیکھنے والے ہیں، ہاں جی، آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، یاد ہو نہ ہو، شوق ہے، آپ طالب ہیں۔ دوسرا محدث ہے، جو حدیث پڑھانے والا ہے۔ تیسرا حافظ ہے، جو 100,000 حدیث کا حافظ ہو، اسناد کے ساتھ، اس کی تعدیل و ارکان جرح کے ساتھ۔ چوتھا جو ہے وہ کون ہے؟ حجت۔ چوتھا کون سا ہے؟ حجت، جس کو 3 لاکھ حدیث 300,000 یاد ہو بمع اسناد اور جرح تعدیل کے۔ 5واں حاکم، جیسے امام یہ مستدرک جن کی کتاب ہے نا، امام حاکم نیسابوری، یہ حاکم ہیں۔ ان کی تعریف یہ ہے کہ دنیا میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب ان کو یاد ہوں۔ سنیں، حاکم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جتنی بھی احادیث آئی ہوں، جس کو سب یاد ہوں، متناً، اسناداً، اور اس کی جرح و تعدیل کے ساتھ، وہ کون ہے؟ وہ حاکم ہے۔
سبحان اللہ، وہ حاکم ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی یا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے درس ہمارا جو ہے نا اگرچہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم بھی اس پر بڑی محنت کرتے ہیں، اور تدریس کا انداز ہمارا یہ ہے جیسے ہم پڑھا رہے ہیں نا آپ کو ایک ایک لفظ کی تشریح، یہ ہماری تدریس ہے۔ میں نے اس طرح تدریس کی ہے، منطق میں، نحو میں، صرف میں، فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، اصول تفسیر میں سارے علوم میں نے اس طرح تدریس کی ہے۔ میں نے سمجھ آئی نا جی؟ ہم نے تو یہاں آ کر اپنے علم کو ضائع کیا ہے، 50 سال ہو گیا میں پڑھائے ہوئے، اور ہم نے تدریس نہیں کی، نہ کوئی ملا پڑھنے والا اور نہ کچھ ہوا ہے۔ یہی ہے تدریس۔ اب سنیے، میں حدیث کی بات آپ کو بتاؤں۔ جب صحابہ کا دور تھا نا، پہلی صدی، پورا 100 سال، اس میں صحابہ کرام کو حدیثیں یاد تھی، صحابہ کرام کو حدیثیں یاد تھی۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 5374 حدیث انہوں نے روایت کی ہے۔ کتنی؟ 5000۔ سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی ہیں؟ نریٹڈ فرام دا امام حضرت ابو ہریرہ، 5374 حدیث۔ اور ان کے جو آگے نا شاگرد، بہت سے شاگرد تھے ان کے، لیکن ان میں ایک شاگرد تھے بشیر بن نحیک، انہوں نے ان کی بات کو، جیسے میں استاد ہوں تو اب میرے پڑھ کر آپ آگے پھیلا رہے ہیں نا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے بہت سارے شاگرد تھے۔ اس کے بعد میں بتاؤں حضرت انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال، اور وہ فرماتے ہیں انہوں نے کتنی حدیثیں روایت کی؟ انہوں نے حدیثیں روایت کی 2286۔ کتنی؟ 2286 انہوں نے۔ اور ان کی حدیثوں کو ان کا شاگرد تھا ایک ابان، جو ٹاپ آف دا لائن تھا، اور بھی بہت سارے تھے، ابان، انہوں نے آگے یاد تھی ان کو، انہوں نے حدیث آگے پھیلائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی زوجہ مطہرہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو صحابہ تابعین کی استاد تھیں، ان سے 2210 حدیث۔ کتنی؟ 2210 حدیث۔ اس کے بعد ان کے شاگرد تھے ان کے بھانجے عروہ بن زبیر، ان کے نیفیو حضرت عروہ بن زبیر، انہوں نے ان کی حدیثوں کو، اور آگے اور میں ایک ایک کا نام لے رہا ہوں، ان کے شاگرد بے شمار تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 1660 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ان کے شاگرد تھے قریب، حضرت قریب، اور بھی بہت سارے تھے، اکرمہ تھے، قتادہ تھے، یہ وغیرہ تھے، لیکن قریب بھی تھے ان کے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے بارے میں ایک عالم نے لکھا ہے کہ ان کی 1660 حدیثیں، لیکن دوسری جگہ پہ کسی نے لکھا ہے 2660، 1000 کا فرق ہے۔ ایک عالم نے 1660 لکھا، دوسرے نے 2660 لکھا، یہ دو کتابوں میں اختلاف ہی آیا۔ ان کے شاگرد جو تھے حضرت نافع تھے، ان کے غلام تھے عبداللہ بن عمر کے۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی وہ جن کی ہانڈی میں حضور نے لعاب ڈالا تھا، 1400 کو کھانا پورا ہو گیا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ، ان سے 1540 حدیث ان سے مروی ہے۔ اچھا، اب حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی ہیں، ان سے 1170 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ میں یہ آپ کو پتہ کیوں بتا رہا ہوں کہ ابو ہریرہ نے حدیثیں روایت کی کتنی؟ more than 5000۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے more than 2000۔ ہاں جی، حضرت ابو سعید خدری نے more than 1000۔ تو یہ حدیثیں اتنی ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ حضرت امام احمد بن حنبل صحابی تو نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، ہاں جی، تابعی نہیں ہے نا، اور
غالباً طباطبی بھی نہیں ہے. ان سے کتنی حدیثیں ہیں؟ انہوں نے 10 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر چن کر انہوں نے مسند امام احمد بن حنبل اپنی کتاب لکھی، جس کے اندر اگر ساری حدیثیں جمع کی جائیں تو 40,000 کے قریب بنتی ہیں، اور اگر ان کو مقرر جو ہے نا جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ان کو اگر چھانٹ کر کیا جائے تو 30,000 بنتی ہیں. اب صحابہ جو حدیثیں روایت کرتے ہیں وہ ہیں 2,000 3,000 5,000 1,000 1,500 1,600. میری بات سمجھ رہے؟ اور امام احمد بن حنبل کو کتنے حدیثیں یاد ہیں؟ 10 لاکھ، اور اس سے 40,000 لکھ کر اپنی کتاب لکھتے ہیں. اسی طرح آپ امام بخاری کو دیکھ لیں، امام مسلم کو دیکھ لیں. امام بخاری نے اپنی کتاب میں جو ہے نا ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں، میں نمبر آپ کو بعد میں بتاؤں گا. مسلم نے لکھی ہیں. اب حدیثیں ہیں کتنی یہ بھی آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کتنی حدیثیں ہیں؟ ایکچوئل حدیثیں ہیں کتنی؟ کسی کو نہیں پتہ. ہاں میں بتاؤں کتنی حدیثیں ہیں، ایکچوئل حدیث کیا ہے. اب اگر آپ محدثین اور علماء کا اور تابعین کا تبع تابعین کا ان کی حدیثیں پڑھیں تو لاکھوں میں بتاتے ہیں. کسی کو جیسے میں نے بتایا 3 لاکھ حدیث کا حافظ ہو تو اس کو حجت بولتے ہیں، اور اگر 1 لاکھ حدیث کا حافظ ہو تو اس کو حافظ بولتے ہیں، اور اگر وہ ساری حدیثوں کو جانتا اس کو حاکم بولتے ہیں. لیکن صحابہ کو کتنی حدیثیں جنہوں نے روایت کی ہیں؟ ہاں جی. اب حدیثیں ہیں کتنی؟ اب حدیث لاکھوں کی تعداد میں حدیث ہے، لیکن ہاں جی ایک محدث کو 8 لاکھ 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. ایک محدث کو 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. لیکن حدیثیں ہیں کتنی؟ یہ سنیے آپ حیران رہ جائیں گے. فرمایا الحدیث التی فی الدرجۃ الاولی لا تبلغ 10,000. جو اصل صحیح حدیثیں ہیں نا وہ 10,000 تک نہیں پہنچتی. 10,000 تک نہیں پہنچتی. تو پھر ان کو لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 7 لاکھ کیسے یاد ہوگی؟ ایک بات آگے سنیے. من جملۃ الاحادیث المستندۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الصحۃ بلا تکرار 4,400. جتنی بھی سرکار دو عالم علیہ السلام سے حدیثیں آئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4,400. اس سے زیادہ نہیں ہے. کتنی حدیثیں؟ سننے والے سارے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے وہ کتنی ہے؟ یعنی جو آپ سے حدیث لی گئی ہیں، یہ جو ابو ہریرہ نے لی ہیں، انس بن مالک نے لی ہیں، وہ تو 5,000 3,000 2,000 4,000 ہیں نا. لیکن ساری حدیثیں ہیں کتنی؟ جو آپ پوری زندگی آپ نے حدیثیں بیان کتنی ہیں؟ 4,400. 4,400. اب دیکھو تو ان محدثین کو 10 لاکھ 15 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ کیسے یاد ہو گئی؟ ہاں جی. اب اگر فرق بتاؤ. فرق یہ ہے ایک حدیث اس صحابی سے ہے، وہی 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 حدیث اس صحابی سے ہے. سمجھ آئی نا؟ تو کتنی 5 حدیثیں ہوگی، لیکن حدیث کیا ہے؟ ایک. تو جو حدیث بلا تکرار، جو سنگل حدیث ہے، جو آپ نے چاہے 10 صحابہ نے 15 صحابہ نے 20 صحابہ نے 1 صحابہ نے روایت کی ہے، وہ حدیث اگر ایک ہے، راوی 10 ہو سکتے ہیں 15 ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث ایک ہے. آپ سمجھ آئی نا کہ حدیثیں کتنی ہیں جو آپ سے ہیں؟ وہ کتنی؟ 4,400. 4,400. لیکن اب لاکھوں کی تعداد میں اگر کوئی کہتا ہے اس کو 10 لاکھ حدیث یاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,500 راویوں سے جو حدیث آئی ہے، ایک حدیث اگر 1,500 سے آئی ہے
تو 1500 تو اس کو یاد ہو گئی نا. دوسری حدیث 3000 راویوں سے آئی ہے تو 3000 وہ ہو گئی. ایک اور 1000 آدمیوں سے روایت آئی ہے تو 1000 حدیث وہ ہو گئی. تو اب 10 لاکھ بھی ہو سکتی ہے نا, 6 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, 7 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تکرار وہی حدیث سے راوی بدلا, حدیث وہی ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو. تو اس لیے جو سرکار کی حدیثیں ہیں وہ 4400 ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اب اگر کسی کو 1,00,000 حدیث یاد ہے تو کیسے یاد ہوگی؟ کہ ایک حدیث 2 حدیثیں اگر بہت سارے راویوں سے وہ پہنچی ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حدیث ہوگی. سمجھ آئی نا؟ یہ بات آپ کو نہیں پتا. ہاں جی. تو اب یہ بڑے بڑے محدثین جو ہیں ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی, بڑی بڑی حدیثیں. لیکن آج کے دور میں اب نہ کوئی حافظ ہے, نہ کوئی حاکم ہے, نہ کوئی حجت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جتنا بھی اعلان کرتے ہیں نا, اب میں ان کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس بات کو. 10 حدیثیں یاد کرنی مشکل ہیں. جب 10 حدیثیں یاد نہیں متن و اسناد کے ساتھ, تو آپ اس کو حافظ الحدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ محدث کیسے کہہ؟ محدث بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. لیکن بعض علماء نے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے بات لکھی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں حافظ بڑے قوی ہوتے تھے, بہت مضبوط حافظ, اس لیے وہ لوگ لکھتے نہیں تھے, وہ یاد رکھتے تھے. امام بخاری کو ہسٹری پڑھ دیں, مسلم کی ہسٹری پڑھ دیں, امام مالک کی پڑھ لیں, ان کی ہسٹری پڑھ لیں, صحابہ کی پڑھ لیں. ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہزاروں حدیثیں امام ترمذی کا حافظہ, انہوں نے جو واقعات لکھے اپنے, انسان بلیو نہیں کر سکتا اتنا حافظہ تھا. لیکن آج کے دور میں حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے. اس لیے علماء نے کیا لکھا کہ ہم محدث اس شخص کو کہیں گے جس کو ٹھیک ہے 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں, 10,000 بھی یاد نہیں, لیکن اگر اس کو اگر 1,000 حدیث بھی یاد ہے نا, یا اس کو اتنے 1000 بھی یاد نہیں, لیکن جب وہ حدیث سنتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ فلاں حدیث کی کتاب میں ہے. اس کو یاد نہیں ہے, متن یاد نہیں, اس کی سند یاد نہیں, لیکن اس کو یہ سنا, حدیث سے سنتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے. اور کس کتاب میں ہے؟ یہ ابو داؤد میں ہے, یہ ترمذی میں ہے, یہ نسائی میں ہے, یا بخاری میں ہے, یا مسلم میں ہے. اگر اس کو اتنا پتہ ہے اور وہ نکال سکتا ہے, اس کو پڑھا سکتا ہے, دیکھ کر پڑھا سکتا ہے, اگر یاد نہیں ہے تو اس کو بھی ہم محدث کہیں گے. اس لیے کہ وہ پرانا زمانہ اب نہیں آتا کہ جس میں کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اور وہ محدث جو تھے وہ لاکھوں حدیثیں ان کو یاد ہوا کرتی تھی. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا نا, یہ تو کہا شیخ ابن حجر نے, جو کہ امام ہے, جو کہ عالم ہے, جو کہ عامل ہے, جو کہ حافظ ہے. اب پتہ چلا نا کہ موصوف صفت ہے. الشیخ موصوف ہے, امام اس کی صفت ہے, عالم اس کی صفت ہے, عامل اس کی صفت ہے, الحافظ اس کی صفت ہے, سب پر الف لام ہے. ہاں جی. وحید و دہر ہی, اپنے زمانے کا وہ واحد شخص تھا, اپنے زمانے کا واحد تھا. اور وہ اوان ہی, اور اپنے زمانے کا اوان جو ہے نا, یہ اوان جمع ہے آن کی. کہتا نا آنے واحد میں یہ کام ہو جائے گا. آن یعنی 1 سیکنڈ میں, آن کہتے ہیں کس کو؟ 1 سیکنڈ میں. اور اوان اس کی جمع ہو گئی, کئی سیکنڈ ہو گئے, 1 منٹ ہو گیا, 5 منٹ ہو گئے, یہ اوان ہو گیا. تو جتنا زمانہ گزرا اس میں وہ اکیلا شخص تھا ابن حجر. وحید و عصر ہی, اپنے عصر کا, عصر کہتے ہیں اپنے زمانے کو, والعصر ان الانسان لفی خسر, اور یا دن کے آخری حصے کو, عصر کے وقت کو عصر کہتے ہیں. یعنی پورے زمانے کا, پورے دن کا, پورے
وقتوں کا وہ واحد شخص ہے، وحید۔ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے وحید، واحد، اور ایک ہوتا ہے احد۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ کو کیا، اللہ کیا ہے؟ واحد۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، وہاں واحد نہیں ہے، احد۔ اب واحد اور احد میں آپ کو فرق بتاؤں کہ واحد اور احد کا کیا فرق ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ کاغذ جو ہے یہ واحد ہے یا احد ہے؟ یہ واحد ہے یا ٹو ہے؟ ایک ہے یا دو ہے؟ تو اس کو واحد کا کیا معنی ہے؟ ایک۔ ہاں، واحد کا کیا معنی ہے؟ واحد کا کیا معنی ہے؟ میں آپ کو آسان بتا رہا ہوں نا، مشکل اگر منطق میں علم معنی میں ان میں بڑھ جاؤں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آسان لفظ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ جو ہے نا اس کے لیے احد کا سجدہ ہے زیادہ لفظ، یا کس کا سجدہ ہے؟ اس نے اپنے آپ کو واحد بھی کہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ اس نے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد بھی کہا۔ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ احد جو ہے نا، یہ صورت جو ہے نا، یہ توحید کی بہترین دلائل والی صورت ہے کہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک واحد ہے، ایک احد ہے۔ فرق بتا رہا ہوں واحد اور ایک کتنا ہے، یہ واحد ہے یا دو ہے؟ واحد ہے نا۔ تو اب دیکھو، اب کتنے ہو گئے؟ اب کتنے ہو گئے؟ تو یہ واحد تو نہ رہا نا، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، سنیں۔ لیکن احد کیا ہے؟ جس کے دو نہ تصور بھی نہ ہو سکے، جس کے دو تصور بھی نہ ہو سکیں۔ احد کا معنی ہے تنہا، اکیلا۔ احد کا معنی کیا ہے؟ اکیلا۔ اور واحد کا معنی کیا ہے؟ ایک۔ ایک اور اکیلا میں فرق ہے۔ واحد کا معنی ایک اور احد کا معنی اکیلا۔ تو اکیلا صرف خدا کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے وحید و اثر ہی کہا، احد نہیں کہا۔ احد صرف اللہ کی، آپ کسی انسان کو، مخلوق میں کسی کو احد نہیں کہہ سکتے۔ احد اللہ کی صفت ہے، اللہ اکیلا اور تنہا ہے۔ تو آپ واحد وحید کہہ سکتے ہو کہ فلان جو ہے نا وہ واحد ہے، اپنے وہ جو ہے نا پورا جو ہے نا واحد وہ شخص ہے جس کے اندر یہ خصوصیت ہے۔ احد نہیں کہہ سکتے، احد اللہ کی خصوصیت ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے نا ابن حجر عسقلانی، یہ اپنے زمانے کا دہر کا وحید ہے، واحد ہے۔ اور دہر کی جمع دہور بھی آتی ہے، ادر بھی آتی ہے، ہاں جی۔ اسی طرح اوان کی، اوان جمع ہے آن کی، آن واحد، اوان اس کی۔ یا اسی طرح آپ فرید و اسر ہی، فرید یہ جو ہے نا فرد سے ہے، فرد بھی کہتے ہیں اکیلے کو، یعنی یہ فرد، یہ اکیلا شخص ہے جو اتنا بڑا عالم تھا اس زمانے میں، اپنے زمانے کا، وہ زمانے ہی اپنے زمانے کا، اور اپنے عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع عصور آتی ہے، عصور جمع ہے عصر کی۔ اور جو ہے نا زمان، یہ بھی جمع ہے زمانے کی۔ جی میرا خیال ہے کہ یہیں تک بس کرتے ہیں۔ ایک ہی لائن میں ہم نے اتنا ٹائم گزار دیا، اور ہم ابھی جلدی جلدی کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں رہ گئی۔ تو اگلا درس انشاءاللہ اگلی پہ کریں گے، اور پھر جو ہے نا اصل کتاب اگلے ویک کے بعد شروع ہوگی۔ تو یہ ہے، اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک لفظ کی آپ کو تشریح کریں، تو بے شک آپ جو ہے نا طالب علم نہیں ہیں، آپ ویسے سننے والے ہیں حکایات، واقعات، لیکن اس میں بھی آپ کو بہت سارا فائدہ پہنچ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ اگر ان درسوں کو بار بار سنیں گے تو آپ کو بھی علم حدیث کی اصطلاحات کا پتہ چلتا جائے گا اور حدیث کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ ایک لائن کا ہوا ہے، 2 لائنیں تھیں، ابھی 1 لائن رہتی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔